بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ اس دور میں مکہ کے لوگوں کا رواج تھا کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگتے تو ایک بڑے سے برتن کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ پانی کی قلت کے دور میں بھی ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر یہ کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر پانی نہ آیا تو ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ قسم کھانے کے بعد ان سب لوگوں نے طے کیا کہ آج رات ہم سب لوگوں کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی دعا مانگنی ہے۔ اب آدھی رات ہو چکی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ ایک ایک کر کے کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ آدھی رات کے وقت جب حضرت ابو طالب گھر سے کعبہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف 9 برس تھی، انہوں نے دریافت فرمایا، اے چچا جان، آپ رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، جیسا کہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمارے مکہ میں خشک سالی ہو چکی ہے، پانی ناپید ہو چکا ہے، انسان اور جانور پانی کی کمی کی وجہ سے بے حال ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ کعبہ کی دیوار کو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہ ہو جائے، اس لیے میں اس قسم کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف 9 برس تھی نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، جس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں میرے پیارے بھتیجے، آپ کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اگر میں ایک بچے کو لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے ساتھ لے چلیں، اگر انہوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جن کی کل تعداد 32 تھی اور جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، سب کعبہ شریف کے پاس پہنچ گئے۔ مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی کے لیے کعبہ کی دیوار پکڑ کر دعا مانگنے کی قسم کھائی ہے تو وہ سب بھی وہاں پہنچ گئے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے سب لوگ شامل تھے۔ کعبہ کا میدان لوگوں سے بھر گیا اور بڑے بڑے لوگ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ بچے کو کھڑے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال کر ابو طالب کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تم بچے کو اپنے ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے بارش ہم مانگیں گے، اس لیے یہاں بچے کا کوئی کام نہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، تم جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی بات سنتے ہی پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ 32 کے 32 لوگ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ یہ کہتے کہتے پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی اور سورج نکل آیا لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لیکن وہ لوگ اس طرح بارش کی دعا مانگتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش میں اضافہ ہو گیا۔ زمین کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں۔
لیکن وہ لوگ مسلسل بارش مانگتے جا رہے تھے، لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے سب لوگ پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، لوگ چکرا کر گر چکے تھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر حضرت ابو طالب کی قمیض کو پکڑا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر غصے سے بولے، محمد آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیجیے، جب میں دعا مانگوں گا تو اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہم مکہ کے 32 معزز لوگ رات سے مانگ رہے ہیں، بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، تم چھوٹے سے بچے مانگو گے اور وہ بارش برسا دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پھر سے بارش مانگنی شروع کر دی۔ اس دوران کئی گھنٹے بیت گئے لیکن نہ تو بارش ہوئی اور نہ ہی بارش ہونے کی کوئی امید پیدا ہوئی۔ اسی دوران کسی نے حضرت ابو طالب کی قمیض پکڑ لی۔ حضرت ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ پیارے بھتیجے آپ پھر سے کیوں آ گئے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پانی مانگنے نہیں بلکہ آپ کا پسینہ پہنچنے آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے کا پسینہ پہنچنا شروع کیا تو حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر اتنا پیار آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ پیارے چچا مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیجیے، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ اس سے پہلے کہ ابو طالب کچھ جواب دیتے، ان 32 لوگوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ یہ سن کر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اے پاگل پانی کہاں آیا ہے، یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار کے پاس آ کر ان لوگوں سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا مانگ رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ پانی مانگ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگوں گا تو تم کو پیچھے جانا ہوگا۔ یہ سن کر 20 لوگ پیچھے چلے گئے لیکن 12 لوگ یہ کہہ کر کھڑے رہے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے معتبر لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو یاد رکھو مکہ میں قیامت آ جائے گی لیکن پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر ان 20 لوگوں نے 12 لوگوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ہم سب مر جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ 12 لوگ پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 برس کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ان لوگوں نے مل کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور فرمایا اے لوگو تم نے بھی پانی مانگا تھا، اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ محمد تو پھر تم کیا مانگو گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے جاؤ میں کیا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک تھوڑا اور اوپر اٹھایا تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ چہرہ مبارک کو مکمل طور پر آسمان کی طرف کیا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، جسے دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ اگر آپ انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔
سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔